अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज जुमातुल विदा भी है और इस रमज़ान मुबारक का बिल्कुल इख्तिताम चल रहा है। तो जो लोग मेरी कुछ प्रीवियस एपिसोड्स को फॉलो करते आए हैं तो वही जानते होंगे कि इस रमज़ान मुबारक में मैं आपकी खिदमत में कससुल अंबिया जो है वो पेश कर रहा हूँ। तो कल की एपिसोड में मैंने कुछ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी का कुछ खुलासा, कुछ मफ़हूम बयान किया था। तो आज उनकी जो बकिया ज़िंदगी है और स्पेशली जो फ़िरऔन के साथ जो उनका मुकाबला हुआ था, उसके जादूगरों के साथ जो मुकाबला हुआ था, उसका कुछ किस्सा मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो बात स्टार्ट वहीं से करते हैं जहाँ से हमने कल ख़त्म की थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो मदियन के इलाके पहुँचे जहाँ दो ख़वातीन खड़ी थीं जिनकी आपने उनकी मदद फरमाई। तो वो ख़वातीन लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि बहुत कमज़ोर हो गए थे, पाँव मुबारक भी जो थे उनके वो ज़ख्मी थे, तो वो लेकर उनको अपने वालिद साहब के घर पहुँच गईं। जो वालिद साहब जो थे वो कौन थे? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, जो उस वक्त काफ़ी बुज़ुर्गी की हालत में थे। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिले तो वो पहचान गए कि ये बहुत ही अल्लाह ताला का कोई नेक बंदा है। तो ये यकीनन बहुत अच्छा इंसान है जो इतना इबादत गुजार भी है। पूरे हालात वाक़यात वो जान गए थे। तो कुछ दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके साथ रहे। तो उसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की कि मैं अपनी एक बेटी का निकाह जो है वो आपके साथ करना चाहता हूँ, बट उसके लिए आपको यानी कि तकरीबन 8 साल जो हैं वो हमारी बकरियां चरानी पड़ेंगी, और अगर आप 10 साल चराएं तो ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा, बड़ी खिदमत होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी इस ऑफ़र को, यानी कि इस रिश्ते को कबूल किया, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो निकाह हुआ। और कुछ रिवायत के मुताबिक 8 साल, और ज़्यादातर जो रिवायत मिलती हैं उसके मुताबिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल वहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में की और उनकी बकरियाँ भी चराईं। तो उसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने ये सोचा कि मैं ज़रा वापस चलता हूँ अपने मिस्र के इलाके, वहाँ जाकर देखते हैं कि अब वहाँ पर क्या हाल हालात हैं। ये कुछ मौसम जो था वो सर्द था उस वक्त। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फ़ैमिली को लेकर वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक जगह पर रुके क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, रात का वक्त था। तो आपने अपनी फैमिली को कहा कि मैं यहाँ से कुछ आग का बंदोबस्त करता हूँ ताकि हमारी जो रात है वो थोड़ा सा बेहतर गुजर जाए। तो आप एक करीबी एक पहाड़ पे उनकी नज़र पड़ी। तो वहाँ पर आपको कुछ रोशनी सी नज़र आई। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये समझे कि या ये कोई आग है शायद यहाँ पर, तो या शायद कोई लोग बैठे हों। तो आप वहाँ पर जब ऊपर गए तो एक दरख्त था वहाँ पर जहाँ से बहुत ज़्यादा नूर या कुछ रोशनी आप समझ लें, आप इसको कोई भी बात समझ सकते हैं कि वहाँ से नूर था, बहुत ज़्यादा रोशनी थी, वो बरामद हो रही थी। तो आप जब उसके करीब पहुँचे तो आपने एक आवाज़ सुनी, और वो आवाज़ थी अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए। इसीलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो कलीमुल्लाह भी कहा जाता है, कि जो अल्लाह ताला से कलाम किया करते थे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो पहले थोड़ा सा परेशान हुए, घबराए कि ये क्या माजरा है, बट अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी कि ये मैं तुम्हारा रब हूँ। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो काम डाउन हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उनसे काफ़ी बातें फरमाई और उनको कुछ मौजज़ात अता फरमाए, और उनको बताया कि जब तुम जाओगे फ़िरौन के पास और अपने इलाके में, क्योंकि बनी इसराइल को आपने वहाँ से बचाना है, उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम हो रहे हैं, तो आपने ये मौजज़ात अपने पास रखने हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने पूछा ये तुम्हारे दाएं हाथ में है, ये क्या चीज़ है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरा असा है, मेरी छड़ी है, ये मैं मुख्तलिफ़ काम आती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इसको ज़मीन पर फेंकें। जब वो ज़मीन पर असा मुबारक फेंका तो वो एक सांप बन गया और वो बड़ी तेज़ी के साथ चलने लगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा सा घबराए, बट अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली दी कि ये मौजज़ा है, तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अपना दायां हाथ जो है वो अपनी बगल में डालो, यानी कि कमीज़ के अंदर से। रिवायत के मुताबिक यही बताया जाता है कि कमीज़ के अंदर से अपने बगल में डालो। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया और जब हाथ बाहर निकाला तो उनका जो दायां हाथ था वो इस इतना रोशन था, इतनी रोशनी थी कि कुछ रिवायत के मुताबिक तो ये कहते हैं कि ऐसे जैसे चाँद और सूरज हो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये दोनों मोअज़्ज़ात देख के बड़े हैरान भी हुए और अल्लाह ताला का उन्होंने शुक्र भी अदा किया। वहाँ से वो फिर रवाना हुए आगे, और अल्लाह ताला से उन्होंने एक दुआ फरमाई कि आप क्योंकि मेरी ज़ुबान में थोड़ा सा लुकनत है, क्योंकि बचपन में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोयला जो है वो अपने ज़बान पर रख लिया था, उसकी वजह से थोड़ी सी लुकनत जो है वो आ गई थी। तो अल्लाह ताला से उन्होंने वही दुआ फरमाई जो अक्सर लोग दुआ करते भी हैं, रब इश्रह ली वाली।
تو انہوں نے یہ دعا بھی فرمائی اور مکمل یہ نہیں کہا کہ میری زبان ٹھیک کر دو، لیکن یہ فرمایا کہ میری زبان کی گرہ کھول دو کہ جب بھی میں لوگوں سے بات کروں تو لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی کہ ان کو بھی میرا مددگار بنا دیں تاکہ وہ میری مدد کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت فرما دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے بڑھے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا اور فرعون کے دربار پہنچے، تو درباریوں نے جو یعنی کہ جو محافظ تھے ان کو اندر جانے سے روک دیا، بٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو جو محافظ تھے وہ شاید یہ سمجھے کہ کسی بادشاہ کا، قریبی بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے آئے ہیں، تو انہوں نے پھر ان کو اندر جانے دیا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے کیونکہ وقت جو تھا وہ کافی زیادہ گزر چکا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اندر پہنچے تو جو فرعون تھا وہ پہچان گیا کہ یہ موسیٰ ہی ہیں۔ تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم تو بڑے یعنی کہ ایسے بے وفا بندے ہو کہ تم نے اتنے سال ہمارے ساتھ گزارے اور پھر یہاں سے تم ایک بندے کو قتل بھی کر کے چلے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا کہ یہ لڑکپن کے زمانے کی ایک بات تھی جو اس طرح کی بات ہوئی۔ تو فرعون نے پوچھا اب تم کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام دربار کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے ان کو، فرعون کو جناب دین حق کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ تو فرعون نے بالکل اسی طرح جس طرح باقی پرانے تمام سردار اور امتیں جو ہیں وہ انکار کرتی آئی ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے جھٹلا دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں کوئی معجزات دکھاؤں تو تم کیا مجھے نبی مان لو گے؟ تو فرعون نے کہا ہاں تم مجھے معجزات دکھاؤ، میں تمہیں نبی مان لوں گا، اور میں تمہیں ویسے اس طرح سے نبی نہیں مانوں گا کہ تم چاہتے ہو کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، تو میں اس طرح سے تمہاری بات نہیں مانوں گا، چلو تم مجھے کوئی معجزات دکھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنا عصا مبارک ڈالا تو وہ سانپ بن گیا۔ تو فرعون ایک دم پریشان ہو گیا دیکھ کے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور باہر جب نکالا تو وہ روشنی نکل آئی۔ تو وہ جو تمام درباری تھے اور جتنے بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ سب بہت زیادہ امپریس ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ واقعی میں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن فرعون نے پھر ایک دم سے اپنا جو ہے وہ اپنی رعب میں واپس آیا، اپنی بات پہ واپس آیا۔ اس نے کہا تم نے یہ جادو کر کے دکھایا، میں تمہاری بات پہ یقین نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے اس دور میں تو بے تحاشا جادوگر پڑے ہیں اور تم بھی کوئی جادو جو ہے سیکھ کے آگے ہو اور مجھے جادو دکھا رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے چیلنج کیا کہ مقابلہ کر لیتے ہیں، میں بھی اپنے جادوگر بلاتا ہوں، تم بھی آ جانا کسی کھلے میدان میں، تو ہم جادو کر کے دیکھیں گے، جو جیت گیا ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیلنج قبول کیا۔ تو وہ وقت آیا، ایک میدان لگا، تمام جو قوم تھی وہ بھی جمع ہو گئی اور سب دیکھنے کے لیے بےتاب تھے کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ جادوگر کیا کریں گے۔ تو جو 40 جادوگر بتاتے ہیں کہ 40 جادوگر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو وارن کیا کہ تم مجھ سے مقابلہ نہ کرو اور ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور مجھ پر، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ تو وہ جادوگر جو تھے وہ تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ واقعی میں یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بہت اثر ہے، لیکن پھر فرعون نے ان کو جناب لالچ دیا، تو وہ لالچ میں آ گئے۔ تو وہ میدان سجا جناب، اور انہوں نے جادوگروں نے رسیاں پھینکیں، چھڑیاں پھینکیں، لکڑیاں پھینکیں، جو وہ موو کرنے لگ گئیں ان کے جادو کی وجہ سے، اور وہ چھوٹے چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کرنے لگیں۔ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ پہلے آپ ان کو عمل کرنے دیں جو وہ کرتے ہیں، پھر آپ نے اپنا معجزہ جو ہے وہ دکھانا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی مبارک، جو عصا مبارک تھا، وہ زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور ان کی وہ تمام چھوٹے سانپوں کو اور اژدہوں کو وہ تمام کو نکل گیا۔ اور یہ تمام چیزیں دیکھ کے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ تمام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن پھر ایک دم سے فرعون سامنے آیا اور اس نے کہا کہ تم ان سب کے استاد ہو، تم یہ جو جتنے بھی جادوگر ہیں تم نے ان کو جادو سکھایا ہے اور یہ تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو میں تم پر ایمان کسی صورت میں بھی نہیں لے کر آؤں گا۔ تو اس نے جھٹلا دیا۔ تو حضرت جتنے بھی باقی جو جادوگر تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو موسیٰ کو مان گئے ہیں تو ہم تو اس پر ایمان ضرور لے کر آئیں گے۔ تو جناب یہ قصہ مختصر یہ کہ اس کے بعد کہانی آگے چلتی رہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے قوم کو لے کر روانہ ہوئے فلسطین کی طرف۔ تو فرعون کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے
روانہ ہو رہے ہیں تو وہ تھوڑا سا پریشان ہوا اور غصے میں بھی آ گیا کہ یہ اگر یہاں سے 6 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اگر یہاں سے چلے گئے تو ہماری خدمت کون کرے گا، ہمارے کام کون کرے گا، ہماری بات کون مانے گا، ہماری رعایا کون بنے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا بنی اسرائیل پہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ بھاگا اپنی فوج کو لے کر، گھوڑوں پر سوار ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ اپنی چھڑی جو ہے وہ سمندر پر لگائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویسے ہی کیا تو سمندر جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا، ایسے کہ جیسے 2 پہاڑوں کے درمیان میں راستہ بن جاتا ہے۔ کچھ روایت کے مطابق اس بک میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جناب اس سمندر سے درمیان میں سے جو راستہ بنا، جو پیسج بنا، اس میں سے روانہ ہو گئے، اور پیچھے سے فرعون نے بھی دیکھا کہ یہ تو بڑے آسانی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس نے اپنی قوم کو، اپنے لشکر کو کہا کہ ہم ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اتنے میں جب آخری بندہ بنی اسرائیل کا وہ سمندر پار کر رہا تھا تو اتنی ہی دیر میں فرعون جو ہے وہ سمندر میں داخل ہو رہا تھا، اس راستے میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس کی تمام فوج جو ہے وہ اس سمندر میں داخل ہو گئی تو پھر آیا اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو سمندر کے جو 2 کونے تھے، یعنی کہ 2 ٹکڑے تھے، وہ آپس میں مل گئے، اور اتنی تیز لہریں تھیں کہ پوری کی پوری جو قوم تھی وہ اس میں، جو فرعون کی جو پوری قوم تھی جو اس کے ساتھ تھی، جو اس کے جو لشکر تھا، وہ تمام پانی میں بہنا سٹارٹ ہو گئے۔ تو اس وقت پھر فرعون نے جناب اللہ تعالیٰ کے حضور بات کرنا سٹارٹ کی کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں، میں ایمان لے آؤں گا، لیکن اس وقت تک جو توبہ کا جو دروازہ تھا وہ بند ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تیری یہ جو تیری لاش ہے اس کو تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بناؤں گا، تاکہ جو آنے والی تمام نسلیں ہیں وہ تیری اس لاش کو دیکھیں اور عبرت پکڑیں کہ تو کس طرح کا خدائی کے دعوے جو ہے وہ کرتا تھا۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ احرام مصر میں فرعون کی جو لاش ہے وہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح سے وہ اس وقت مرا تھا، اس سمندر میں غرق ہوا تھا۔ تو یہ جناب وہ پورا واقعہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فلسطین پہنچ گئے تھے اپنی قوم کو لے کر۔ اس کے بعد کے بھی بہت سارے اور بھی واقعات ہیں، حالات و واقعات ہیں، بٹ آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی بیان کرنا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تھا جادوگروں سے اور فرعون سے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔